دراصل ایمان والوں کی بات تو یہ تھی کہ جب ان کو اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف بلایا جائے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد پیدا فرمایا۔ آپ کی ذات اقدس سے یہ رشتہ ہمیں نصیب ہوا۔ معزز سامعین کرام، انسان جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، ویسے وہ اپنی زندگی کی پہلو جو ہے انہیں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کی پسند اور اس کی ضرورت کے مطابق اشیاء کا، معاملات کا ایک حدود و قیود کے حوالے سے تعین ہوتا ہے۔ مثلا اگر کہیں غیر ملک میں کسی کو جانا ہے، کیا مقصد ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہاں رہنا ہے، اس کی ضرورت وہاں کے پیپرز ہیں، وہاں کے وہ ڈاکومنٹیشن اس کی ضرورت ہے، ان ڈاکومنٹیشن کے تحت جو حصے اس کے ذمے ہیں انہیں اختیار کرنا ہے، کتنا ٹیکس پے کرتا ہے، وہاں اس کا رہنا یا اس کا وہ سرٹیفکیٹ جو اس کے کریکٹر کے حوالے سے ہے وہ کیسا ہے، بے شمار جزیات ہوں گی۔ اب وہ جس مقصد کو ہے اس مقصد کے مطابق ایک ایک جز کو وہ پورا کرتا ہے۔ کیوں پورا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اپنے مقصد کا حصول جو ہے وہ ممکن بھی ہو اور آسان بھی ہو۔ دار دنیا میں معزز خواتین و حضرات کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے فضول کہا جا سکے، جسے محض کہ وہ چیز ایک محض وجود رکھتی ہے۔ ہر شے اپنا ایک مقصد رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ہر شے کے جو مقاصد ہیں، اشیاء کے مقاصد سے کس قدر شناساں ہیں اور کتنا ہم نہیں جانتے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ زمین و آسمان کی بات کریں، سورج، چاند، ستاروں کی بات کریں، چرند پرند کی بات کریں، زمین پر چلنا یا رینگنے والی مخلوق کی بات کریں، زیر زمین یا زیر آب مخلوق کی بات کریں، اس مخلوق کی بات کریں جو نظر آتی ہے یا اس مخلوق کی بات کریں جو غیر مرئی ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور کوئی نہ کوئی دائرہ حیات اللہ کریم نے اسے عطا فرمایا۔ قرآن کریم نے ایک مچھر کی جو مثال ہے، مکھی کی جو مثال ہے، اس تک کو بیان فرمایا ہے۔ اور اگر آپ ایک مچھر کی زندگی کو دیکھیں تو اس کا جو دائرہ حیات ہے اس میں افزائش بھی ہے، صحت و بیماری بھی ہے، دکھ سکھ کا ہر پہلو ہے اور اختتام بھی ہے، یعنی فنا بھی ہے۔ جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، تو جہاں اسے ابتدا عطا فرمائی ہے دار فانی میں اسے بھی ایک فنا ہے۔ ایک ہے حیاتی پہلو ہر ایک کا جز کے ساتھ، ایک ہے کل حیات۔ کل حیات میں عالم خلق آئے گا۔ عالم خلق کا جائزہ لیتے ہوئے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شے بیکار یا بے مقصد نہیں ہے، تو پھر ساری مخلوق میں ایک مخلوق ایسی ہے جسے رب کائنات نے جس سے متعلق احسن التقویم بیان فرمایا کہ تخلیقی نمونہ ہے۔ ہر شے نمونہ ہے تخلیق کا، لیکن ایک شے کو رب العالمین نے، مالک کل کائنات نے احسن التقویم بیان فرمایا کہ ایک تخلیقی نمونہ ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہ حضرت انسان ہے، یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں۔ اللہ کریم نے بشر کو جو پیدا فرمایا، یہ تمام مخلوق میں اسے ایک ایسا الگ مقام عطا فرمایا کہ اسے نیابت سے نوازا۔ اس نیابت کے لیے وہ تمام خصوصیات جو درکار ہیں وہ اسے عطا فرمائی۔ اس کے اندر وہ استعداد رکھی ہے جو اس نیابت کی تکمیل کو پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر پیشتر
اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو محترم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا ہماری کمزوریوں کا سبب اس اتباع کی کمی بیشی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے کہ نہیں، تو میں نے ایک پورے جامع جواب کی کوشش کی کہ عرض کروں، لیکن اگر اسے ون لائنر میں عرض کروں تو میں نے ایک بات کہی کہ یقیناً ہمارے مسائل جو ہیں اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی ہے۔ کس درجے کی ہے، ہم نے کس درجے کی کہاں کمی بیشی کی ہے، اور کس درجے کی وہ کمزوری ہم پر اثر انداز ہو کر ہماری ذاتی زندگی میں فساد پیدا کرتی ہے، ہمارے معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے۔ فساد سے مراد عموماً یہی لیا جاتا ہے کہ دست و گریباں ہونا، بے شک یہ ایک فساد کی صورت ہے، لیکن کسی شے کا بھی اپنے مقام سے ہٹ جانا اور تکلیف کا سبب ہو جانا وہ فساد کے حصوں میں سے فساد ہے۔ تو جو انداز زندگی، جو فطری تقاضے ہیں، جب ہم ان سے نکلتے ہیں تو ہر سوچ، ہر پہلو کسی نہ کسی درجے کا زندگی میں ایسا ارتعاش پیدا کرتی ہے جس سے زندگی میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی ایک زندگی میں فساد پیدا ہوتا ہے تو وہ بات رکتی نہیں ہے، وہ معاشرے میں جاتی ہے، معاشرے میں وہ تعفن کی صورت اختیار کرتی ہے تو زندگی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ انسانی دسترس ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کو اللہ کریم نے اٹھائے تو آپ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک لگ بھگ 500 سال، یعنی 5 صدیاں، اسے کلام ذاتی کی روح سے عہد فطرت کہتے ہیں۔ اس عہد فطرت میں ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں سمجھ آتی ہے کہ ایمان کی نشانی کیا تھی، چونکہ کوئی رہنما ایسا موقع پر موجود نہیں تھا جو ہر سوال کا جواب عطا فرمائے، لیکن استعداد انسانی اس درجے کی ہے کہ اس کائنات کو، جیسے قرآن کریم مجھے دعوت دیتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے کہ گرد و پیش دیکھو، اس زمین و آسمان کو دیکھو، اس بارش کے برسنے کو دیکھو، جانداروں کی حیات کو دیکھو، گھاس کے پھوٹنے اور اس کے سبز اور اس کے خشک اور مٹی کی نظر ہونے کو دیکھو، ایک ایک مثال دیتا ہے کہ اس نظام حیات کو دیکھ کر تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ کوئی ایک ذات ہے جو مالک کل کائنات ہے، کوئی ایک ذات ہے جو سب کو پیدا فرما رہا ہے اور اسے کسی نے پیدا نہیں فرمایا۔ تو وحدانیت باری تعالیٰ تک وجود انسانی کی استطاعت اتنی ہے کہ وہ پہنچ جاتی ہے، لیکن خلق سے بار دسترس نہیں۔ ہم سے پہلے کیا تھا، ہمارے بعد کیا ہوگا، آخرت کا حکم کیا ہے، اللہ جل شانہ کو پسند کیا ہے، رب کائنات نے کس شے کو ناپسند فرمایا ہے، وہ قوت جو اس نے ہمیں دی ہے ان کے مصارف میں کمی بیشی کہاں کیا ہے، تو اس نے انبیاء رسول مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا، ایک ایک حصے کی رہنمائی عطا فرمائی۔ پھر محترم سامعین کرام، مومن کون ہے، صاحب ایمان کون ہے؟ وہ جو اس دعوت حق پر ایمان لایا۔ لفظ مسلمان کی آپ ڈیفینیشن کریں، اس کی وضاحت کریں تو اگر سادہ الفاظ میں آپ اس کے مطلب سمجھنا چاہیں تو اس سے مراد ہے ماننے والا، اقرار کرنے والا، اوبے کرنے والا۔ تو لفظ مسلمان قرآن کریم نے عطا فرمایا اور سابقہ امتوں کو بھی عطا فرمایا اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پسند فرمایا، یہ لفظ قرآن کریم میں ہمیں عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، فرمایا ایمان نشانی کیا ہے، وہ کیسے ہوں گے، صاحب ایمان کیا ہوگا، کیسا سوچتا ہوگا، کیا عمل کرتا ہوگا۔ دراصل ایمان والوں کی بات تو یہ تھی، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف بلایا جائے،
اذا دعوا، جب انہیں وہ دعوت حق نصیب ہو، اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فرما لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، فرمایا جب بلایا جائے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی معاملہ پیش آ جائے، اس معاملے کا پیش آنا اور اس کے حل تک کا پہنچنا، یہ فیصلے کی صورت بات آئے گی۔ تو فیصلے کی صورت چاہے نزول قرآن کے زمانے مبارک میں کسی نے منافقت کی صورت میں کوئی سوال گھڑا، کسی نے ضد اور انات سے انکار کیا، دشمنی کی، کسی نے سمجھنے کو چاہا، کوئی پہلو لے لیں، یا پھر آج میری اور آپ کی اپنی جو زندگی ہے اس کے معاملات لے لیں، کتنے ہی سوالات، کتنے ہی خیالات، کتنی ہی خواہشیں، کتنی ہی پسندیں صبح و شام ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہمارے ساتھ جیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنی سوچیں ہمارے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، دن میں کتنی ہی بار ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات کا حل ہو۔ کیوں؟ ہم سوال کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں، کیا ہمارا سوال جائز ہے؟ کیا ہمارا چاہنا جائز ہے؟ کیا ہماری ناپسند تجاوز کے زمرے میں تو نہیں آ رہی؟ تو اس کا فیصلہ کہاں سے لوگ؟ ایک کیمرے کا استعمال، ایک مائک کا استعمال لیفلیٹ تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو آسن تقویم ہے، جو تخلیقی نمونہ ہے، اس نے کہاں سے حل لینا ہے؟ تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ ہر مسئلے کا حل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور اگلا حصہ کیا بیان فرمایا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، فرمایا ایسا نہیں ہے ہاں ہم نے سن لیا تو دیکھ لیں گے، نہیں، کیونکہ یہ معاملہ بالعموم زندگیوں میں پیش آ رہا ہے کہ سنا ہے۔ غور فرمائیں، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں ہم کہ ہمیں معلوم ہے، بلکہ کس درجے تک کا عدد ہوگا کہ ہمیں معلوم ہے، یقیناً معلوم ہے کہ نماز فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔ کیا اس کی ادائیگی جو تعمیل حکم ہماری طرف ہے، وہ جاننا اس حکم کی تعمیل تک پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ حلال، قرآن کریم نہ صرف حلال بیان فرماتا ہے، حلالا طیبہ، نہ صرف حلال بلکہ پاک، معلوم ہے۔ اس علم کا اثر کیا ہمارے اعمال پر ہے؟ تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کیسے کہتے ہیں صاحب ایمان جو ہیں؟ قول المؤمنین، جہاں مومنین کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، وَأَطَعْنَا، جو سماعت کیا اس پر اطاعت کی، دست بستہ اس پر قائم ہو گئے اور اطاعت کی، اور اللہ جل شانہ انہیں مومنین مخاطب فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کا حکم ماننا اور ایسا ماننا پر اس پر معترض نہ ہونا، چونکہ معزز سامعین کرام، جس درجے کا بھی اعتراض ہوگا اس درجے کا وہ اعتراض جو ہے فاصلہ دے گا۔ کسی شے کا جاننا اور کسی شے کے نہ ماننے پر اس پر اعتراض جو ہے کھڑا کرنا، یہ دو الگ موضوعات، دو الگ حصے ہیں، اور دونوں کے نتائج اور سمجھنے کے لیے جاننا اور قرب کا سبب بنتا ہے، اور تفریق کے لیے یا کسی تلخی کے تحت کسی بات کو ادھیڑنا فاصلہ مٹاتا نہیں ہے، فاصلہ بڑھانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے عام ہم رویوں میں دیکھ لیں، اپنی سوچوں میں دیکھ لیں۔ پھر معزز سامعین کرام، جب بات وہاں ہم اپنے ملک میں کر رہے ہوں، اس معاشرے میں کر رہے ہوں، تو سوال کا انداز جو ہے وہ کئی دفعہ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح ویسٹرن ممالک میں یہاں اس کلچر میں بیٹھے ہوں، یہاں بات ہو رہی ہو، تو کئی دفعہ سوال کا انداز اور ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جواب
ایک ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو انسانی حیات ہے وہ بندہ یہ کہے کہ ایک خطے میں تو درست ہے اور دوسرے خطے میں وہ غیر درست. میرا یہ ماننا ہے، جاننا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ زندگی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو، یہ اتباع نصیب ہو. دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، کسی قوم میں چلے جاؤ، کسی ماننے والے کے چلے جاؤ، آپ سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اب جب ہم اپنی عمومی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی باتوں کو دیکھتے ہیں، بینگ اے لے مین، ہیومن بینگ دیکھتے ہیں، تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں یا جو میں سوچتا ہوں یہ نافذ ہو، لوگ اس کو مانیں، میں اسے فلوٹ کروں. اسی طرح بات پھر اقوام پر آتی ہے، اسی طرح بات پھر ممالک تک آتی ہے، اسی طرح بات پھر خطوں تک آتی ہے. تو جب مفادات ہر ایک کے اپنے اپنے ہوں اور اجتماعی بات نہ ہو، تو پھر جس کے پاس قوت ہو وہ جس شے کو جیسا پورٹرے کرنا چاہے وہ ویسا پورٹرے کر لیتی ہے. تو جب مسلمان پر اعتراض آئے گا تو یاد رکھیے گا میں غلط ہو سکتا ہوں، پیر صاحب پر اعتراض آئے میری ذات پر ہو سکتا ہے، دین اسلام پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام کے کسی حکم میں جھول نہیں ہے. کہیں کمی بیشی ہے تو اس ماننے والے کی آمیزش ہو سکتی ہے، اس نے کمی بیشی کی. قرآن کریم صدیوں سے یہ دعویٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے مقابل کوئی بات ہے تو لے آؤ. لیکن حیات انسانی ایسی عطا فرماتا ہے کہ زندگی کا حق ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے، مذہب اختیار کرنے کا ہر ایک کو حق عطا فرما رہا ہے. انسانی تقاضے جتنے ہیں اس میں ایسی مساوات ہے، کوئی تقسیم نہیں. یہ جو تقسیم در تقسیم ہم ہوتے ہیں اس کا سبب ہمارے رویے ہوتے ہیں. پھر ان رویوں کے حوالے سے ایک بات عرض کروں معزز خواتین و حضرات. یہ رویے جہاں ہم قوموں میں بات کرتے ہیں، رنگ و نسل میں بات کرتے ہیں، ان کا اثر ہمارے گھروں تک آتا ہے. ہمارے بچے ہمارے درمیان جب ان کی میں آواز سن رہا ہوں تو میں اگر عرض کروں تو ہمارے رویوں کا اثر ہمارے ان بچوں تک جاتا ہے. گھر کے جو بیسک یونٹس ہے میاں بیوی ان تک جاتا ہے. سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو منصفی کا ہے وہ مقام ہے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کا. وہاں جب ہم اپنی خواہش رکھیں گے، اپنی پسند رکھیں گے، اپنی چاہت رکھیں گے تو فاصلے ہوں گے. لیکن جہاں جتنا اتباع کی طرف جائیں گے، کوئی معاملہ پیش آ جائے، انسان ہے، زندہ انسان ہے، سوچ کا فرق ہے، استعداد کا فرق ہے، حالات کا کئی دفعہ فرق ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس وقت اس کا ریئیکشن اور ہوگا. کہیں آرام سے بیٹھا ہے، آسودہ بیٹھا ہے، خوش ہے، سخت بات ہو وہ اس کو برداشت کر لے گا. بیمار ہے، تکلیف میں، عمومی بات ہو وہ جھگڑنا شروع کر دے گا. کسی پہلو میں کوئی انداز زندگی پیش آ جائے، آپ صرف دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، امن بھی ہوگا اور خوشی کا سبب بھی ہو جائے گا. لیکن تلخی بڑھے گی جب میں اپنی پسند کو فورس کروں گا. پھر دنیا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں معزز خواتین و حضرات، ایک ایسا یہ سرکل آف لائف، ایسی حقیقت ہے کہ ہمارے دیکھتے ہمارے سنتے یہ گزر رہی ہے، اور ایسی گزر رہی ہے. قرآن کریم زندگی کے حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ منزل با منزل تو نے گزارنی ہے. منازل زندگی کی، اور ہر ایک نے اپنے حصے کی منازل پوری کرنی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. چاہتے ہوئے بھی کوئی زندگی کے دائرے کو روک نہیں سکتا. ہر ایک نے اپنی منزل با منزل چلتے ہوئے اپنا سفر پورا کرنا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ایک دن اور ایک موقع آئے گا کہ سور پھونک دیا جائے. ابتدا ہے، یہ زندگی کی روانی ہے، پھر ایک انتہا ہے. جب بات وہاں آئے گی، جب بات حساب کتاب کی آئے گی، تو یہ جو لمحات ہماری زندگی کے ہیں پھر سمجھ آئے گی کتنے قیمتی ہیں. میں اگر کسی پیپر کی تکمیل کے لیے اس کی جزیات کو قیمتی سمجھتا ہوں، ایک ایک پیپر کی فلنگ کو قیمتی سمجھتا ہوں، تو نتیجہ جا کر حاصل کرتا ہوں. تو یہ جو زندگی اس نے عطا فرمائی،
جس کے بسر کرنے کی ایک ایک حصے کی تعلیم عطا فرمائی، رہنمائی عطا فرمائی، جب بات اس کے حساب کتاب کی آئے گی تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہونا پھر سمجھ آئے گا۔ لیکن تب کی سمجھ فائدہ کا سبب نہیں ہے، سمجھ آج کی تب فائدے کا سبب ہوگی۔ اور معزز سامعین کرام، ہم عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ دعوت عطا فرمایا، ہماری کمزوری ہے، اس کی اتنی بڑی عطا۔ اس دعوے کی حقیقت کے لیے یہی صبح و شام کی زندگی ہے، اسی زندگی کو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرنا ہے، اور یہی زندگی کا نکھار سمعنا و اطعنا، اطاعت تک جا پہنچائے گا، صرف بات سماعت سے نہیں ٹکرائے گی۔ لیکن جب بندہ حق سے دور ہوتا ہے تو اسی سننے کو قرآن کریم بہرا بیان فرماتا ہے، اسی دیکھنے کو اندھا بیان فرماتا ہے، اس حیات کو مردہ بیان فرماتا ہے، حالانکہ بندہ زندہ ہے، حالانکہ بندہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ بندہ ظاہری کان سے سن رہا ہے معزز سامعین کرام، لیکن قرآن کریم اندھا بہرا اور اسے حیات نہیں بیان فرماتا، مردہ بیان فرما دیتا۔ پھر اس کے جو پہلو کیفیات کا ہے، بالعموم جب بات آتی ہے کیفیات قلبی کی، سلاسل تصوف کی، صوفی کی، تو بے شمار زندگی کے مسائل ہم اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ یہ حل ہوگا۔ اور میں سوچتا ہوں، اکثر سوچتا ہوں کہ ہم جہاں کنکر اور پتھر ڈھونڈتے ہیں وہاں سے تو ہیروں سے بھی قیمتی شے ملتی ہے۔ ضروریات زندگی اس کی شان ہے، وہ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کوئی حرکت کرنے والی شے ایسی نہیں جس کا رزق اس کے ذمے نہیں، یعنی کوئی زندہ کسی ضرورت مند کی ایسی حالت نہیں ہے کہ اس کی ضرورت رب کائنات پوری نہ فرمائے، اس نے اپنے ذمے لے رکھی۔ اور کتنی ہی مخلوق ایسی ہے جو مقابل خدائی کا دعویٰ کرتی ہے اور وہ ان کی ضروریات پوری فرماتا ہے۔ تو ہم جب دین کے شعبے کو دنیا کے حصول کا سبب سمجھیں گے تو پھر یہ مثال ہیچ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہاں ہیرے اور جواہرات ہیں، ہم پتھر اٹھا رہے ہیں، یہ مثال بھی یہاں نہیں جچے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے، ایک کوئی عمومی بات تو نہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جتنا پیار کرتی ہے وہ رب کائنات 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے، لیکن درکار ہے انابت، چاہت، یہ رخ تو بندہ اختیار کرے کہ میں نے اپنے اللہ کی طرف ہونا، چاہے تو صحیح۔ پیدا اس نے فرمایا، ضروریات ہم دیکھتے ہیں، احساس سے ضرورت سے بھی بڑی شے ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیسے ضرورت ہے کہ جی کسی شے کی کہ کوئی رہنے کی جگہ ہو، سمجھ آ گئی، اور جسے ہوش نہیں ہے وہ کیوں باہر ننگے آسمان میں بیٹھا ہے، سردی میں سڑ رہا ہے؟ کیوں؟ ضرورت ہے چھاؤں کی، وہ دھوپ میں بیٹھا ہے، پسینے سے شرابور ہے، گرمی سے جل رہا ہے، دھوپ میں بیٹھا، کیوں؟ ہوش نہیں سلامت۔ تو چھاؤں کی تو ضرورت ہے، لیکن اگر غور کرو تو وہ جو احساس ضرورت ہے وہ ضرورت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، زیادہ باریک بینی کی بات ہے۔ اس نے نہ صرف پیدا فرمایا، نہ صرف ضروریات عطا فرمائی، احساس ضرورت تک کی ایک شے عطا فرمائی، پھر بس نہیں فرمائی، فرمایا یہ تو بالعموم زندگی کی ضروریات ہے، پیدا تمہیں میں نے اپنی عبادت کو فرمایا، کیسی عظمت عطا فرمائی۔ مخاطب فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے سامنے سے نہ گزرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہے، وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا۔ پھر وہ اپنی مخلوق کو اتنی محبت کرتا ہے، لفظ 70 نہیں ہوتا۔ عربی لغت میں جب لفظ 70 یا 70 سے زائد استعمال ہو تو 70 مقصد نہیں ہوتا، محاوراتی استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ہے بے حساب۔ 70 سے کتنا زیادہ ہے
کوئی نہیں کہہ سکتا کتنا زیادہ، اور وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو کتنی کیئر ہوگی، کتنا لحاظ ہوگا۔ اب بات سمجھ آتی ہے نا کہ اس چیز کی سمجھ نہ ہے تو اندھا ہے، نہیں دیکھ پا رہا، یہ کلام سنتا ہے سمجھ نہیں رہا تو بہرا ہے، کان نہیں کام کر رہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے تو پھر کیا دیکھ اور سن رہا ہے؟ تو جب اس بات اور اس سوال پر موضوع خواتین و حضرات پہنچیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر جب قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا بندے کو شناسائی اور تعلق استوار ہونا نصیب ہو تو پھر آنکھیں بھی کھلتی ہیں، پھر کان بھی سنتے ہیں، پھر یہ کلام وہ وضاحت عطا فرماتا ہے کہ نہاں خانہ دل تک اترتی ہے بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد فرمائی، اہل مکہ نے بڑی سختیاں کیں، پہلا خاندان آل یاسر جنہیں راہ حق میں جنہیں قربانی دینا نصیب ہوا، ان 4 فرد ہیں۔ سارا دن ابو جہل اتنی سزا دیتا کہ شام جب وہ انہیں ان کے گھر میں پھینک آتا تو اتنی ہمت چاروں میں نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اٹھ کر پانی پی لے یا کسی دوسرے کو پانی ڈال دے، کہ کسی برتن میں پانی ڈال کر میں دے دوں یا میں استعمال کر لوں، اتنی سکت وجود میں نہیں ہوتی تھی، تو صبح پھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے۔ تو جو ضعیف خاتون تھیں، بی بی تھیں، اسے مار رہا تھا، تاریخی حقیقت ہے، مار رہا تھا، بڑا مارا، مار کے پھر آخر میں اس نے کہا گھوڑے لے آؤ، اس کے وجود کو گھوڑوں سے ایسے بانو کہ مخالف ذمت پر گھوڑے کھڑے کر دو، کہ اس کے وجود کو 2 لخت کر دیا جائے۔ یہ سارا کچھ کر کے پھر اس نے کان میں ایک بات جا کر کہی، انہوں نے کہا بی بی حالات دیکھ رہے ہو، تم موت کے دہانے پر ہو، ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ اس نے کہا دل سے نہ مانو، کم از کم میرے معاشرے میں میری کچھ تو رہ جائے کہ ایک خاتون ضعیف وہ بھی نہیں میری بات مان رہی، کیا مانوں؟ اس نے کہا وحدانیت کا انکار کر دو، اللہ واحد نہیں ہے، تو اس کا انکار کر دے اور جھوٹ موٹ کر دے، میرے ساتھ معاہدہ کر لے، میں مان لوں گا، میری بھی رہ جائے گی، تیری بھی زندگی بچ جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں اسے دیکھ رہی ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، میں انکار کیسے کر دوں؟ اس وقت ان کی آنکھوں میں خون تیر رہا تھا، ظاہری آنکھ کام نہیں کر رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے تو نے کلام سے نوازا ہے، مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ دار دنیا کی حیات میں یہ ممکن نہیں، اگر تو دیکھتا ہے تو جو ذرہ تجلیات ذاتی کا میں پہاڑ پر عطا کرتا ہوں تو دیکھ کہ اگر اس کو بھی تو برداشت کر سکے، اور اس نحیف خاتون، ضعیف خاتون، زخمی خاتون کو ایمان کا اتنا درجہ نصیب ہوا کہ نہ دیکھتے ہوئے وہ وحدہ لا شریک کو دیکھ رہی ہے، جان آفرین کے سپرد کر دی، وحدانیت پر جھوٹا بیان بھی نہیں دیا کہ اندر سے مان رہے ہوں رکھ رکھاؤ کے لیے دے، نہیں ہوا۔ تو جو تعلق ایمان کا بندے مومن کو بحثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے، معزز سامعین کرام، وہ انسان کو نہ صرف انسانیت، اس درجے کی انسانیت عطا فرماتا ہے کہ مخلوق کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان کمیونٹی کے فائدے کا سبب ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے قوانین وہاں کا احترام اور ہوگا یہاں کا اور نہیں ہے۔ میں اکثر ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں، آپ جہاں کوشش کریں کہ بجائے ٹیکسز پر پلنے کے ٹیکس دینے کے قابل ہوں، آپ اتنی محنت کریں۔ دوہری ذمہ داری ہے، ہر بندے پر دوہری ذمہ داری ہے، ایک جو وہ عمل کر رہا ہے اس سے تو ایک اس کی ذات پر اثر آ رہا ہے، دوسرا معاشرے پر اثر جا رہا ہے۔ کوئی مثبت عمل جو ہوگا وہ دوہری ذمہ داری ادا کرے گا، ایک ذات کی ادا کرے گا، ایک گرد و پیش معاشرے پر جو اثر انداز ہوگا وہ دوسری ذمہ داری ہوگی۔ پھر اس ساری کیفیت اور حال جو ہمیں اس درد سے آشنا کر دے،
ہم جب وہاں بیٹھ جاتے ہیں دنیا کے مسائل لے کر، ہم کہتے ہیں رزق بند ہے، ہم کہتے ہیں جنات کے ڈیرے ہیں، ہم کہتے ہیں کہیں کسی نے بندش کر دی، کیا کیا جائے؟ پیر صاحب سے رابطہ ہو، کیا کیا جائے؟ کوئی نقش تعویذ ہو، دعا، دم، تعویذ کیا ہے؟ اسباب ہے، عطا کون فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ہر محتاج کی ضرورت فرمانا یہ اس کی شان ہے، شان ربوبیت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، فرصت کے لمحات ہیں اور بڑے تھوڑے سے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ کتنا رہے ہو، تو جہاں یہ آیات ہیں انکار کرنے والوں کے حوالے سے ہیں تو وہ کہیں گے ایک دن رہے ہیں، پھر کہیں گے شاید آدھا دن رہے ہیں، پھر کہیں گے کسی جاننے والے سے پوچھا جائے ہم کتنے رہے ہیں، رب کائنات فرمائیں گے کاش تو جانتا تو کتنا کم رہے ہیں۔ ایک طرف انفینٹی ہے، زندگی نے ختم نہیں ہونا، اور ایک طرف کیا ہے یہ 50-60 سال کی زندگی جس میں عادت تو ہم نے سوتے بسر کرتی، اور جو جاگتے بسر کی اس کی کتنی پرسنٹیج میں بولوں کہ جو ہم نے خواہشات ذاتی پر صرف کر دی۔ تو کیفیات قلبی تو وہ جلا بخشتی ہیں کہ ابدل آباد حیات جو ہے اس کی کامیابیوں کامرانیاں نصیب ہوتی۔ تو وہ رشتہ ایمان والے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے، رب کائنات کلام ذاتی میں معزز خواتین و حضرات بیان فرما رہے ہیں، سمعنا و اطعنا، وہ سنتا نہیں، بات رکتی نہیں، اطاعت تک جاتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، ہم الفائزون، کامیاب ہوں گے۔ ڈرنا کیا ہے معزز سامعین کرام؟ حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی کی تفسیر بڑی خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں لفظ ڈرنا متقی کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اب مار کا بھی ڈر ہے، نقصان کا بھی ڈر ہے، جان کا بھی ڈر ہے، کتنی قسم کے ڈر ہوتے ہیں، لیکن لفظ ڈر کہا جاتا ہے، ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ کون سا ڈر ہے۔ تو عربی وسیع زبان ہے، عربی جو ہے قدیم زبان ہے، رب کائنات نے پسند فرمائی، اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اہل جنہ کی زبان ہے، وسیع تو ہوگی، اس جیسی تو زبان کوئی نہیں ہوگی، تو اس کی وسعت کے سامنے کوئی زبان ٹکتی نہیں کہ ترجمہ کر سکے۔ ویسے بھی کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے نا تو معزز خواتین و حضرات یہ نہیں کہتے کہ بیان ہی، کہتے ہیں قریب ترین ترجمہ یہ ہے کیونکہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تقوی کا اور اس ذیل میں ڈر کا وہ ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ہر طرح کے ڈر اپنی جگہ۔ ایک ڈر ہوتا ہے محبوب کے روٹھ جانے کا، خوف ہوتا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ میرے محبوب جو ہے مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ بندگی کا وہ تعلق نصیب ہو جائے کہ بندہ ہر عمل کو دیکھے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں تقوی کا یہ مطلب تو اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِي، اور پرہیزگاری اختیار۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ عمل صالح کا اختیار کرنا۔ عمل صالح کیا ہے؟ وہ صالح ہے جسے نبی کریم نے فرمایا صالح ہے، وہ غیر صالح ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیر صالح ہے۔ بڑی سادہ سی بات۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیابی ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام،
دوستوں نے، احباب نے، سلسلہ عالیہ کے منتظمین نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو جہاں جمع فرمایا ہے، یہ جو گزارشات میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی ایک دستک ہے، اور یہ دستک دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے کہ جو گزارشات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں مبرہ ہوں یا انتظامیہ مبرہ ہے. یہ دو طرفہ گزارشات ہیں کہ جو پیش کر رہا ہے اس کی بھی ذمہ داریوں میں داخل ہوتی ہیں. تو اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا اس درجے کی سے شرف قبولیت عطا فرمائیں کہ ہماری زندگیاں مزین ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. یہ جو ایسے موضوعات جو مسلمان کا شیوا نہیں ہے اور اس کے ذمہ ہیں، ہمیں وہ کردار عطا فرمائے کہ یہ حقیقی پہلو مخلوق تک پہنچیں، عملی زندگی کا وہ مثبت رویہ ہمارا مخلوق سے ہو کہ معلوم ہو کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ایسے ہوتے، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. جو بھی دینی کام کر رہا ہے، دین کے جس شعبے میں کام کر رہا ہے، اللہ اسے قبولیت عطا فرمائے. ہمارا کہیں کسی جگہ کسی پہلو میں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ضد نہیں، ایک خواہش ہے، کمزور ہیں اور گناہگار ہیں. اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے اور اللہ رب العالمین درگزر فرمائی رکھے، معاف فرمائی رکھے. دار الابتلاء ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں جب زندگی کی آپ نے مثال دی، فرمایا ایک وادی سونے کی اگر کسی کو دے دی جائے تو وہ اس وادی کو لینے کے بعد کہے گا ایک وادی جو دوسری سونے کی ہے وہ بھی مجھے دے دی جائے. اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہاں مگر قبر کی مٹی سے. حتی زرتم المقابر، تو وہ قبر تک پہنچنا ہے. اللہ رب العالمین ہماری کمزوریاں اور غلطیاں معاف فرمائے، اور اللہ جل شانہ دار دنیا میں جو میں نے عرض کیا نا کہ اپنے در کا محتاج رکھے، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھے، اور اس نور ایمان سے سینہ مزین ہو. جانا ہے ملک الموت آئے تو حیرانگی نہ ہو، منتظر ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حضور پیش ہونا. اللہ نور ایمان سے جانا نصیب فرمائے. سکرات الموت، وجود کے ذرے ذرے سے روح کھینچی جاتی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ باریک کپڑا جیسے انتہائی کانٹے دار جھاڑی میں الجھا ہو اور اسے کھینچ کر نکالا جائے، اس طرح وجود کے تند تند سے روح نکلتی ہے، ذرے ذرے سے روح کھینچتی ہے. تو اللہ سکرات الموت میں آسانیاں عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، قرآن کریم کا کوشش کیا کریں کہ تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اس ترجمے میں اتنی ہی باتیں اور اتنی ہی عمومی سوچ جو ہماری روزمرہ کی وہاں تک نشاندہیاں ہیں، بندہ حیران ہو جاتا. قیامت کی اتنی سختی بیان ہے قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں کہ کوئی کونا بچتا نہیں کہ بندہ کہے کہ نہیں میں شریر نہ کانپے، شریر کانپ جاتا ہے. یاد رکھیے اسی کلام ذاتی میں رب کائنات کے مقرر کردہ فرشتے ایسے صاحب قبور بھی ہیں جن کی قبروں پر جا کر کہیں گے اٹھو، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں. یہی کلام ذاتی شہادت دیتا ہے. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو صبح و شام ہے، یہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ جو فرصت کی دولت ہے، یہ تو بڑی قیمتی ہے، تو ضائع کرنے والی نہیں. اس کا اصل استفادہ کیا ہے؟ اس رشتے کے تحت زندگی کو لانا جو رب کائنات نے ہمیں امتی کے طور عطا فرمایا. یہ بہت بڑا رشتہ ہے. پھر بات آتی ہے معزز خواتین و حضرات تصوف کی. میں نے عرض کی کہ وہ بحر ہے جو قلب اثر سے رواں ہے، خوش نصیب ہے وہ جسے یہ تعلق نصیب ہو، اور اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اکثر میں بات کرتا ہوں، بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلزم فرزات مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجدد طریقت انہیں کہا جاتا ہے. جتنا جھاڑ جھنکار ہوتا ہے نا،
کمی بیشی، ایسا صاف واضح، ایسی تربیت کہ کوئی ابہام نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، محنت قبول فرمائے۔ پھر حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہ صرف مخلوق کو اس سے آشنا کرایا، بلکہ اس نسبت سے مخلوق جو ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ذاکر ہوئی، ذکر کرنا نصیب ہوا، ماننا نہیں، کرنا نصیب ہوا۔ تو میں نے پہلے بات کی، دین کے جس شعبے میں جو جہاں کام کر رہا ہے اللہ قبول فرمائے۔ یہ رقابت بڑی پیاری ہوتی ہے، دنیا کا رقیب دشمن ہوتا ہے، در حبیب کی رقابت جان سے عزیز ہوتی ہے۔ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے ہمارے لیے محترم ہے، لیکن میں چونکہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے پلیٹ فارم سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے اس موضوع پر اسی حوالے سے گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اس نسبت سے بھی دنیا بھر میں مخلوق کو اللہ اللہ کرنا نصیب ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے محنت فرمائی، ساری زندگی بسر کی۔ پھر حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آخری بیان میں جو فرمائے الفاظ وہ یہ تھے کہ اب اور وجود میں طاقت نہیں ہے کہ بیان کر سکوں۔ اس کے بعد اور کوئی بیان نہیں فرمایا، پھر وصال فرما گیا، اگلے 4 دن میں وصال فرمایا۔ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور دعا ہے میں نہیں، ہم سارے اپنے اپنے حیثیت میں ذمہ دار ہیں، جو ساتھ منسلک ہیں اس میں ذمہ دار ہیں، غیر ذمہ دار ہیں۔ جسے اللہ کریم نے جتنا عطا فرمایا ہے اتنا ذمہ داری میں وہ ذمہ دار ہے کہ ہم خود اس پر قائم رہیں، بعمل رہیں، اور مخلوق خدا کو آشنا کرنے کا سبب ہوتے رہیں۔ دین اسلام اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عام ہے، روز معاشر کے سور پھونکنے تک ہر ایک کے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ جب اس نے یہ ذریعہ واحد مخلوق کو عطا فرمایا، روز معاشر تک اس کا قائم رہنا بھی اسی کے ذمے ہے جس نے کلام ذاتی کو حفاظت عطا فرمائی۔ خوش بختی ہوگی ہر اس کی جو اس حصے میں شامل ہونا جسے نصیب ہو جائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہمیں دینی خدمت جو ہے وہ اختیار کرنے کی، اپنے اختیار کرنے کے ساتھ یہ دینی خدمت اختیار کرنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے، ایک ایک قدم قبول فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ ہماری زندگیاں، معاملات، مسائل کس کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ خاتون بیٹھی تھیں، ضعیف خاتون تھیں، تو مجھے انہوں نے بٹھا لیا، انہوں نے کہا بیٹا میری بات سنو۔ وہ مسئلہ تھا، کہا نقش لکھ دو۔ میں نے کہا لکھ دیتا ہوں، لکھ دیے۔ پھر وہ لگے رہے۔ میں نے کہا اماں جی 2-3 دفعہ میں نے عرض کی، سمجھایا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں پتر میری صحت ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا اماں جی میرے اپنے ہاتھ میں چھڑی ہے، اگر میں صحت کا صاحب اختیار اس درجے کا ہوتا کہ میں کہوں ہو تو ہو، میں کہوں نہ ہو تو نہ ہو، تو اس کے دستے قدرت میں اپنی چھڑی گھر رکھایا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں یہ تصوف اتنا پاک، صاف، سچا، کھرا بندگی کا رشتہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی لذت کو بیان کرنے کے لیے واضح نے کوئی لفظ نہیں بیان کیے۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کون سا لفظ بولوں تو آپ اس کیفیت کو سمجھیں۔ تو لطائف، مراقبات، کل پرسوں ایسے دوستوں میں بیٹھا بات کر رہا تھا تو میں نے عرض کی یہ جو عبادات ہم نفل عبادات کی، فرائض کی نہیں، نفل عبادات کی بات کر رہا تھا کہ ایک مجاہدہ اختیاری کہ قرب الہی کے لیے، چونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ دائنے ہاتھ والے کیا ہی خوب دائنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے بائیں ہاتھ۔ پھر اب سب کیا آتا ہے جو آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیا ہی آگے بڑھے ہوئے۔ رب کائنات فرماتا تو سمجھ آتی ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح نصیب ہو، شرف قبولیت عطا ہو،
رب کائنات چاہے تو یہ بخشش ہے، اور اسے اس نے فوز عظیم بیان فرمایا۔ تو جب دائیں حصے سے آگے بڑے ہوں کی بات آئے گی تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ بات قرب الہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا دائیں ہاتھ کی طرف لے جاتا ہے، جہاں پھر آگے بڑھ ہوئے یعنی رب کائنات کے قرب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس نے شکر کہ ہمیں یہ عطا فرمایا، مشائخ اعظام کی محنتیں قبول فرمائے، ہم تک پہنچانے والوں کی ایک ایک ساتھ جو صرف ہوئی شرف قبولیت دیں، اس نے ہمیں عطا فرمایا، اسی کے حضور اس کے اور اس کے حبیب کے صدقے دعا ہے کہ ہمیں استقامت عطا فرمایا، دار دنیا سے جانا اسی ہم نشینی کے ساتھ نصیب ہو۔ یہی تعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلق اگر لے کر ہم قبر میں لحد میں اتر گئے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی اگر سوال کرنا چاہیں، کچھ ہے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں، اس کے بعد میں آپ کو طریقہ ذکر عرض کر کے مختصر تھوڑا سا ذکر بھی کرا دوں گا۔ لیکن اگر جو موضوع میرا ہے اور خصوصاً شعبہ تصوف کا ہے، اس سے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہیں خواتین و حضرات میں تو وقت ہے آپ کا، آپ کے پاس مائک آ جائے گا، مائک دیں۔ کسی ساتھی کا سوال ہو تو مائک چلتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ قبلہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ برطانیہ تشریف لائے اور اس پاک اور خوبصورت محفل کا انعقاد کیا جس میں ہم سب لوگوں نے شرکت کی، اور یقیناً یہ محفل ہمارے لیے بحث برکت اور بحث رحمت ثابت ہوگی۔ ہم سب کے لیے دعا کرنا۔ حضرت میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، جتنی بھی کوئی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، تو اسی کے حکم سے یہ چیزیں ختم بھی ہونی ہیں۔ تو پھر اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب نعمتیں عطا کر رہے ہیں، تو پھر ان کے مقابلے میں شیطان کو ماننے والے یا اس کے پیروکار کیوں زیادہ ہیں؟ یا یہ میری غلط فہمی ہے کہ نہیں یہ اس کے شیطان کے پیروکار یا ماننے والے کم ہیں؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی پلیز۔ بات یہ ہے محترم، شیطان جنات میں سے ہے اور مخلوق ہی ہے، اور اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا جب حکم ہوا تو اس دن یہ محسوس ہوا کہ ہاں یہ جن تو شیطان ہو گیا، اسے تو فرشتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کی ذات علیم ہے، اس کا علم حضوری ہے، اس نے ازل سے وہ جانتا ہے کہ یہ شیطان ہوگا اور یہ مردود ہوگا، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ تھا ہی کافر، کان من الکافر، تھا ہی کافر۔ پھر آپ کا جو سوال ہے ماننا یا نہ ماننا، قرب قیامت کی نشانیاں اگر ہم دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ سور پھونکنے کے قریب صاحب ایمان بچے گا ہی کوئی نہیں، بے ایمان بھرمار ہوگی تو سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جسے چاہتا ہوں ہدایت عطا فرماتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یہ بھی بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر میں چاہتا تو ایک ہی جماعت ہوتی، یہ تفریق ہوتی ہی نہیں۔ لیکن یہاں یہ اس سے ارشاد فرمائے، یہاں قدرت کا اظہار تھا، شان قدرت کا، کہ اللہ قادر ہے، ایسا ہو سکتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو تخلیق میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر جانور کا جبڑا نیچے والا حرکت کرتا ہے، لیکن مگرمچھ کا اوپر والا جبڑا جو حرکت کرتا ہے، بالعموم جبڑا نیچے حرکت کرتا ہے لیکن اس کا جبڑا اوپر والا حرکت کرتا ہے۔ اظہار قدرت ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا جبڑا نیچے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھ ہر ایک کی
دونوں اکٹھی، دو آنکھیں اکٹھی دیکھتی ہیں، لیکن ایسا جاندار بھی ایک ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں مختلف دیکھتی ہیں۔ یہ اظہار قدرت ہے۔ لیکن جب ہم اس سوال پر آئیں گے کہ یہ غلطی والا حصہ کہاں ہے، تو اگر کوئی مجبور ہوتا تو پھر امتحان نہ ہوتا۔ امتحان اسی طرح ہے کہ استعداد بھی ہے تو چوائس بھی اس کے پاس ہے کہ تو کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ہی پھر قرآن کریم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا وہ جو جہد کرے اس کے لیے، جو چاہے اس کا تعلق، اس کے لیے سبیلیں اور راستے عطا فرما دیتا ہے۔ اور کہیں اچھائی اور برائی اس کا پیمانہ عدد سے نہیں ہے، اصول سے ہے۔ اسی لیے میں نے بات کی کہ اگر غلطی ہوگی تو وہ مجھ میں ہوگی، کلام ذاتی میں نہیں ہوگی۔ تو جب بھی یہ ہمارا دنیا کے ایک رجحان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدد جو ہے یہ جمہور ہے اور جمہور طاقت ہے اور جمہور کی طاقت درست ہے، یہ نہیں، غلط اور صحیح کا تعین اصول پر ہوگا، عدد پر نہیں ہوگا۔ اگر سارے کسی غلط بات پر اتفاق کر جائیں تو غلط بات اختیار کر لیں گے، لیکن کبھی بھی اس غلط بات کو درست کی حدود میں داخل نہیں کر سکیں گے، وہ رہے گی غلط۔ جب بات آئے گی بے عملی کی، اس میں بات آئے گی احساس ذمہ داری کی۔ احساس ذمہ داری کی بات آئے گی تو میرے پورے بیان کو اٹھا لیں، اس کو اگر میں ون لائنر پر لے آئیں تو وہ یہ بنے گا کہ کلام ذاتی ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے پاس ہماری زندگی کی فرصت بچتی جو ہے اسے اختیار کرنا ہے، مخلوق تک پہنچانے کا سبب کرنا۔ مجبور اس نے نہیں کیا، نتائج اس کے دست قدرت میں ہیں۔ پھر ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے، اکثر جو خرابی ہے اس کی تشہیر بے شمار ہوتی ہے، اور اچھائی جو ہو رہی ہوتی ہے معاشرے میں اس کی اس درجے کی تشہیر نہیں ہو رہی ہوتی۔ خرابی میں یہ ایک بالعموم فرق ہے عموماً، اس لیے کہ خرابی اختیار کرنے والا، خراب عمل کرنے والا وہ چاہتا ہے مخلوق میں بات جائے، عمل صالح تشہیر پر نہیں جاتا، وہ رضا پر جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ دریا سے مراد واقعتاً کو نیکی کو ریور میں ڈبونا مقصد نہیں، یعنی اللہ کے حوالے کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر بات کی جائے تو آج کہ ہم مکلف ہیں اچھائی اختیار کر کے اچھائی پہنچانے کی۔ جہاں بات آتی ہے عدد کی تو شیطان نے اللہ کو یہ عرض کی تھی، اور ایسا بے ایمان ہے اور ایسا بدبخت ہے کہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہاں سے دھتکارنے کا سبب کر دیا، آیت ہے قرآن کریم کی، تو میں اس مخلوق کو جسے تو نے عبادت کے لیے پیدا فرمائے سے سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا اور اسے حق سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تمہیں اور انہیں جو اس راہ کو اختیار کریں ان سے میں دوزخ کو بھر دوں گا۔ تو اللہ کریم ازل سے جانتے ہیں۔ پھر ذیلی سوال جو آپ کا سوال نہیں ہے اس میں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوال بہت ہوتا ہے، تقدیر، کہ اگر کسی کی تقدیر میں ہی قاتل ہونا لکھا ہوا ہے اور اس نے قتل کر دیا تو پھر اسے سزا کیوں؟ پھر تو اسے انعام ملنا چاہیے کہ اس نے عمل کر۔ تقدیر علم الہی ہے، اختیار ہر ایک کے پاس ہے، پیدائشی طور پر ہر ایک صاحب ایمان ہونے کا اختیار جو اس کے اندر وصف ہے، جو اس کے اندر خصوصیت ہے، اس کے قلب میں نور ایمان کے حاصل کرنے کے موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پھر جس طرح کا ماحول پاتا ہے، مذاہب کے نام بھی ارشاد فرمائے، اس طرح میں وہ ڈھلتا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک گزرا، خیر القرون گزرا، پھر دوسرا زمانہ، پھر تیسرا زمانہ۔ جب یہ ارشاد فرمایا نہ پہلا، دوسرا، تیسرا، تمام زمانوں میں افضل خیر القرون ہے۔ پھر اسی طرح ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، متصل دوسرا، متصل تیسرا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جوں جوں زمانہ مبارک دور ہوگا جوں جوں انہیں اطاعت آئے گی۔ عظمت زمانے مبارک میں تھی، پیچھے اطاعت آئے گی۔ رب کائنات مہربانی فرمائے
کہ ہم بھی غلطی والی جو حصے ہیں ان میں داخل نہ ہوں، بہتری والے حصے میں داخل ہوں. تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تجاوز ہے. پھر دین اسلام کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے ظاہری حصوں کا، ایک حصہ ہے ایمانیات کے پہلو جو باطنی ہے، ماننا، یقین کرنا، انکار کرنا. دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اصول و ضوابط اگر کوئی نان بلیور بھی اختیار کرتا ہے تو وہ نتائج پاتا ہے. تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال آتا ہے کہ نان بلیور ہو کر کامیابی کیسے ہے. اس کا عمل دیکھیے گا، اس کا عمل اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق ہوگا، دینی نہیں لیکن دنیاوی پہلو میں ہوگا تو دنیاوی پہلو میں وہ ترقی کر رہا ہوگا. اللہ کریم بہتری کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی دوست سے بات؟ جی پلیز. جی السلام علیکم. ہماری کچھ خصوصی ہے آپ کو یہاں ہمارے درمیان. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ باہر کے لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اگر مطلب ہے کہ آپس میں عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ بے سکونی ان ممالک کی نسبت زیادہ ہے، حالات اسٹیبل کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو واضح فرق نظر آتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ گزارش یہ میں نے چوہدری صاحب کے سوال کے جواب میں ایک بات عرض کی تھی کہ کسی شے کی بھی صحیح اور غلط ہونے کے لیے اس کے ساتھ عدد نہیں آئے گا، اصول آئے گا. اسی طرح ہم یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہیں، یہاں ایک ویلفیئر جو ہے اسٹیٹ ہے. میں ایک دفعہ ایڈیٹوریل لکھ رہا تھا میگزین کا، آئین پر میں نے سرچ کی قانون کے حوالے سے کہ یہ جو ہم قوانین ہم نے بنائے ہیں اس میں کب سے ہیں. تو قدیم قوانین میں جو سرچ میں ملتا ہے اس میں انگلینڈ کا بھی ملتا ہے، اس سے بھی کچھ قدیم ملے ہیں، لیکن قدیم ترین قوانین جو انسانوں کے بنائے ہو تاریخ نون تاریخ میں پہلے کیا تھا جہاں تک ایکسیس نہیں ہے، لیکن جہاں تک ایکسیس ہے اس میں برطانیہ کے بھی قوانین کی بات ملی. میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہاں جب انہوں نے اس کو ویلفیئر کے حوالے سے بات کی تو یہاں ویلفیئر کے قوانین نافذ کیے تو اسے سینٹ عمرز لا بھی کہا گیا. اچھا، جب ان قوانین کو آپ سرچ کریں گے، امپلیمنٹیشن آف لا اکراس دا بورڈ، ان چیزوں کو آپ سرچ کریں گے تو ان میں بنیادی اصول آپ کو جو ملے گا وہ اسلام کا ملے گا، اور وہ حکم ملے گا جو ظاہری پہلو میں. اب ظاہری پہلو مثال میں آپ کو خوراک سے دیتا ہوں کہ خوراک ہائیجینکلی اچھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، وجود کو نقصان نہیں دے گی، ظاہری وجود کی صحت ہوگی، ہائیجینکلی بہتر ہونی چاہیے. اب جب وہ حرام ہوگی لیکن ہائیجینکلی بہتر ہوگی تو وجود کو تو درست کرے گی، یعنی وجود جو فزیکل باڈی ہے اس کو تو وہ سپورٹ کرے گی. لیکن جب وہ حرام ہوگی یا پاک نہیں ہوگی تو کم، اور اگر ہوگی حرام تو پھر اور زیادہ جو روح انسانی ہے اسے نقصان دے گی. اس کا سبب یہ ہوگا کہ برائی کی طرف رغبت ہوگی اور اچھائی نیکی جو ہے اس سے دوری ہوگی، اور نیکی اور اچھائی وہ جو دین اسلام نے بیان فرمایا. اب جب ہم اپنے ممالک کی بات کرتے ہیں، میں خاص اپنے ملک کی بات کر لیتا ہوں بجائے اس کے کہ کوئی مسلم دنیا کا ملک یہ کہے کہ ہمیں زیر بحث لائے اور خود کیا کر رہے ہو. تو ضرورت ہوتی ہے لا کی، امپلیمنٹیشن آف لا اکراس دا بورڈ. بڑا اچھا قانون ہے لیکن جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے نتائج نہیں آتے. یہاں ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے، پھر جہاں ویلفیئر ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ 14 صدیاں پہلے جو اصول دنیا کے دیے گئے تھے ان کا اطلاق ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی 2 بنیادی معاہدے مدینہ منورہ میں کیے. پہلا مواخات، بھائی چارہ، مواخات مدینہ اسے کہتے ہیں. اس میں جو بھی باہر سے تشریف لے گئے ہجرت کر کے مہاجرین، انہیں انصار نے اپنے ساتھ شیئر دیا، ایڈجسٹ کیا کام میں، ذمہ داریوں میں، اپنے ایسٹس میں، ان کے لیے ایسی سہولت دی کہ ان کے نظام کھانے پینے.
پھر دوسرا معاہدہ آپ نے فرمایا میثاق مدینہ، یہ پہلا قانون ہے جو تحریر کیا گیا ہے مدینہ کی بنیادوں میں، اور یہ یہود کے ساتھ بھی تھا۔ جو یہود کے قلعے فتح ہوئے تھے عہد کے بعد، اور بات آئی تھی وہاں لڑائی کی، اس کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ بنیادی جو عہد تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی تھی، لیکن پھر جہاں بات جنگ تک چلی گئی، عہد نہیں چھوڑا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قانون طے فرمایا گیا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ ہمارے ہاں قوانین بہت اچھے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس قوانین میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا ڈرائیور ہے نا، اس کا کالر میلا ہونا تو وہ بھی چلان ہوتا ہے، اس کے لیے بھی شک بنی ہوئی ہے۔ نقص کیا آتا ہے؟ امپلیمنٹیشن کا، امپلیمنٹیشن اور اکراس دا بورڈ یہ نہیں ہوتی، تو سبب بنتا ہے۔ اور پھر میں تو یہ کوشش کرتا ہوں، یہاں بھی جب بات کرتا ہوں کہتا ہوں کوشش کریں لا بائنڈنگ کریں، اور میں وہاں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں جو جہاں، اور ہر شعبے سے ساتھی منسلک ہیں، ہر طبقے سے ساتھی منسلک ہیں، تو یہی عرض کرتا ہوں ان سے بھی کہ جہاں ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ صرف دعویٰ یا اعلان نہ ہو، کردار ہو، عمل ہو۔ اور کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ اب کوشش کروں گا شارٹ جواب دوں کہ سوال کے جواب میں پوری تقریر ہی نہ ہو جائے۔ السلام علیکم صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک میرا دوست ہے مسلم، تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ انسان کی لائف نارمل، ہم سب جانتے ہیں کہ 60-70 سال کی لائف ہے جس میں وہ گناہ یا ثواب یا کچھ بھی اس طرح کے کام کرتا ہے، تو مرنے کے بعد جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس کو لا متناہی سزا یا جزا ملے گی، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کا خدا کیسا خدا ہے کہ جو 60-70 سال کی گناہوں کی سزا لا متناہی دیتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ بیٹھے منٹ، بات یہ ہے میرے بیٹا، کبھی ہم تو ہونے پر بحث کرتے ہیں نا کہ میرا ہونا، میں ہوں، میں نے یہ کیا یا میں نے یہ نہیں کیا۔ کوئی انڈیویجول ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی ایگزسٹنس جو ہے، اس ایگزسٹنس میں اس نے درست کیا یا غلط کیا، عموماً ہمارا گفتگو یہ ہوتی ہے۔ اور جو تھا ہی نہیں، there was nobody، نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس دینا، اس کا کوئی ساری زندگی سجدہ سر رکھ کے شکر ادا کر سکتا ہے یا قیمت پوری کر سکتا ہے؟ پھر جو یہ کہتا ہے میں نے غلطی کی، اس لفظ میں کے بولنے میں جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو وجود کی طاقت استعمال کر رہا ہے، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں یہ بات علماء کرام لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی جتنی ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وجود انسانی کی ایک ایک حرکات و سکنات پر فرشتے مقرر ہیں۔ جس زبان سے وہ نہ کہہ رہا ہے، اس نہ کے لیے جو طاقت استعمال کر رہا ہے وہ بھی اس کی دی ہوئی، اس کے فرشتے کی کوئی حرکت دی، کوئی اجماع کی ذمہ داری ادا سے کر۔ پھر اس کی جو گستاخی اس کے شان میں کر رہا ہے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم یہاں جہاں رہتے ہیں بالعموم کسی سے بھی جو زیادتی ہے اس کا لیول جو اکاؤنٹ ہوگا، یہیں آپ ملکہ کے ساتھ وہی زیادتی کریں جو آپ روڈ سائڈ پر کسی خاتون سینئر سٹیزن ساتھ کرتے ہیں، یا خاتون سے کوئی بات آپ تلخ کر دیں، اسی تلخی کو آپ لے کر جو یہاں کی ملکہ ہے اس کے سامنے کر دیں، دونوں پر جو اطلاق ہوگا وہ سینسٹیوٹی کس کی بڑھے گی؟ بڑھ جائے گی۔ کیوں بڑھ جائے گی؟ تو یہ تو ہم سارے انسان ہیں، انسانوں میں بھی جو اپنا سیٹ اپ ہے اس میں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو جو رب کائنات جس نے پیدا فرمایا تھا ہی نہیں، اس نے پیدا فرمایا، پھر اس نے یہ استعداد دی۔ نقص پتہ کہاں آتا ہے؟ ہم جو بات مس کر جاتے ہیں وہ یہ کر جاتے ہیں کہ اس کے پاس استعداد تھی، اس نے غلط فیصلہ کیا، اپنے لیے اس سزا کو چنا، چونکہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا جی کہ کوشش کریں، فرمائیں کہ قرآن کریم کے ترجمہ کو بھی ضرور ساتھ مطالعہ کریں، تو قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے سارے حصے بتا دیے۔ اب ایک بلڈنگ ہے، اس چھت پر ہم کھڑے ہیں، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں آنکھ بند کر کے ایک بندہ چل رہا ہے، ہم اسے بتا رہے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ آگے جاؤ گے تو اتنی منزل نیچے گرو گے اور تمہیں چوٹ لگے گی، اور وہ کہے نہیں میں نے جانا ہے، پھر کہے میں نے تو ایک قدم اٹھایا تھا تو میں 7 منزل نیچے کیوں گروں؟
تمہارے پاس استعداد ذہن کی تھی، وجود تمہارا اختیار میں تھا، تو نے اس سے قدم اٹھایا، ایک قدم تو نے اٹھایا، 7 منزل تو گرا، تجھے 7 منزل دکھائی دے رہی تھی، بتایا گیا تھا۔ تو انبیاء رسول کا مبعوث ہونا، کلام ذاتی کا عطا ہونا، اس سارے سوال کا جواب مہیا ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چوائس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 7 منزل سے چھلانگ لگانی ہے، تو پھر لگائے۔ تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا ایکشن اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اینگل اس کا اس طرح ہو جاتا ہے۔ پھر بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اقرار پر کھڑے نہیں ہوتے، ہم کھڑے انکار پر ہوتے ہیں۔ انکار پر کھڑے ہو کر اسی کے مقابل جب ہم جواز دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جواز جو ہے اس کو ہم خود بھی پک نہیں کر سکتے، چونکہ کھڑے ہم اعتراض پر ہوتے ہیں۔ جب بات بندہ ماننے کے لیے سمجھ رہا ہو، بھلے وہ اقرار پر نہ ہو لیکن سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہو، تو پھر وہ چیز کھلتی ہے، اس کا وہ اینگل کھلتا ہے جس سے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ جب بات آتی ہے نا تصوف کی، تو جو یہ اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ سپرسونک قوت کا جو ہے وہ ہو گیا۔ کیا ہے، کیا چیز ملتی ہے کہ وہ جو قرب الہی کی لذت ہے، بندگی کی کیفیت اور حال ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اپنے اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اس درجے کی نہیں تو اس درجے کی، تو کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو جب کسی نان بلیور کے اینگل سے کوئی سوال سمجھنے کو آئے گا تو حالت اور ہوگی، من جانب اللہ بدل جائے گی، نہیں تو پھر وہ اسی ضد میں آئے گا۔ اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ انکار میں جو لفظ پہلے قوموں نے کہے ہیں وہ دہرائے جائیں گے، دہرائے جاتے ہیں، بعد والے بھی پھر اسی طرح کا انکار کرتے ہیں جو پہلے، یہ قرآن کریم کی آیات ہے کہ بعد والے بھی پھر اسی طرح کے الفاظ انکار کے یا ضد کے عنات کے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب چوائس خود بندہ کر رہا ہے تو پھر دوسرے پر گلہ تو کر نہیں سکتا۔ گرنے کی چوائس خود کرے گا کہ میں گر رہا ہوں، چھلانگ لگا رہا ہوں، تو کسی پر گلہ تو پھر نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتے ہیں کہ یہ ظلم اپنے اوپر خود کرتے ہیں۔ اور جی کچھ؟ جی پلیز۔ السلام علیکم۔ تقدیر جو عام انسانوں کے ہوتی ہے، کسی زندگی کم ہے، کسی کو بیماری لگتی ہے، کسی کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوتا ہے، یہ تو انڈیویجول ہے، ہر بندے کی الگ الگ ہے، وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہے اس کے ہوتی ہے۔ تو کیا قوموں کی تقدیر ہوتی ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فار ایگزامپل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایوریج لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقرر وقت، یہ فرق کیوں ہے انڈیویجول میں اور قوموں میں، ایوریج لائف میں کیوں بڑھ جاتی ہے؟ آپ کے سوال کے دو پہلو، ایک ایسا ہے تقدیر اور ایک ہے زندگی کی فرصت۔ اگر میں اسے تقسیم کروں تو یہ 2 حصوں میں بنتا ہے۔ جہاں تک بات معزز خواتین و حضرات تقدیر کے حوالے سے آئے گی تو تقدیر کے 2 پہلو ہیں، ایک معلق ہے، ایک مبرم ہے۔ معلق کیا ہے؟ جس کا فیصلہ ہل سکتا ہے۔ کیسے ہل سکتا ہے؟ کہ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ دو، اس سے کوئی بلا ٹل جائے گی۔ یہ ہم نے عام، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم ہر ایک تک یہ بات موجود ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ اگر صدقہ کرنے سے بلا ٹل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صدقہ نہ کیا ہوتا تو بلا وارد ہو جاتی، وہ مصیبت آ جاتی۔ وہ مصیبت ٹل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم معلق تھا، ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی ہو سکتا تھا۔ اسے کہیں گے معلق، قضائے معلق۔ ایک ہوگا الٹیمیٹ لائن، اسے کہیں گے مبرم، جو نہیں ٹلتی۔ تو 2 پہلو ہیں۔ تو بہت سارے ہمارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو معلق فیصلوں پر ہوتے ہیں، تو ہمارے اپنے ڈیسیژن ہمیں اس کے نتیجے پر پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی کہ قضاء کے 2 پہلو، معلق اور مبرم۔ مبرم حتمی فیصلہ ہے، معلق تبدیل ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے مبرم، معلق نہیں بدلے گا۔ اب اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، عموماً برائی اچھائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان کی عمر کا اعلان نہیں تھا کہ قیامت تک کی اس کی عمر ہوگی۔ اس نے اللہ سے اسی اپنی غلطی کی اس روش میں یہ بھی عرض کی کہ مجھے قیامت تک فرصت دی تاکہ میں اس مخلوق کو بھٹکا سکوں۔ تو فرمایا گیا کہ تمہیں قیامت تک کی فرصت ہے۔
تو پھر سمجھ آئی کہ معلق فیصلہ تو عطا فرما دی، رب کائنات مجبور تو نہیں۔ پھر بات جب قوموں کی زندگی کی آتی ہے تو اس میں بھی اس فیصلے کا اطلاق آئے گا۔ اگر کوئی بندہ زہر کھا کے خودکشی کرتا ہے تو اس کی قضاء یہی لکھی ہو تو پھر اسے تو انعام ہونا چاہیے، حرام موت تو ہونی نہیں چاہیے۔ تو کیا پتا اس کی زندگی جو ہے وہ معلق میں تھی یا مبرم میں تھی، تو کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی تو اس سے جو باڈی آرگنز ہیں وہ بہتر ایکٹ کریں گے، بہتر پلے کریں گے۔ وہ بہتر پلے کریں گے تو باڈی توانا ہوگی، لیکن حتمی جو جگہ ہے اس سے آگے کوئی نہیں جائے گا، وہ قضائے مبرم جو ہے اس سے آگے کوئی وہ ختم ہو جائے۔ تو آخر میں پوچھیں لاسٹ سوال۔ حضرت میرا سوال ہے جی کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا عزیز دشمن ہے جی، تو شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے مسلسل تاکہ اس کے وسوسے سے بندہ محفوظ رہے؟ ٹھیک ہے جی، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان کے وسوسے اور اس کے قریب آنے سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ آیات ہیں قرآن کریم کی۔ ہمیں اللہ کریم کے حکم کو فالو کرنا ہے، اور جب ہم حکم کو فالو کریں گے ایک حصہ نصیب ہوتا ہے ماننے کا، اوبیڈینٹ ہونے کا، دوسرا حصہ نصیب ہوتا ہے حفاظت کا، محفوظ ہونے کا۔ معصوم عن الخطا انبیاء رسول ہیں، ان ہستیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن محفوظ ہو سکتا ہے۔ محفوظ کیسے؟ یعنی اسے حفاظت الہیہ نصیب ہو سکتی ہے۔ اس حفاظت الہیہ کے لیے وہ اسباب جن کا حکم دیا گیا ہے ان کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ میں نے اپنے بیان میں فرائض اور فرائض میں نماز کی ادائیگی پر ابتدائی بیان میں نے بات کی۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے نماز بچاتی ہے۔ قرآن کریم نے فیصلہ دیا ہے، کوئی رائے نہیں دی کہ ایسا ہو سکتا ہے تو نہیں بھی ہو سکتا، فیصلہ دیا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھتی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، واضح ہو۔ اچھا، برائی اور بے حیائی کو اگر آپ ڈیفائن کرو تو فزیکل اور نان فزیکل دو حصے آئیں گے۔ اب شیطنت یا نفسانی خواہش یا نفس کی غلط رغبت ہمارا، یا شیطان یا شیطنت یا معاشرے کی غلط ترغیب، ان دو میں سے کسی طرف لے جائے گی۔ تو اگر وضو جو ہے وہ پورے شوق اور پوری حکم کے تحت ادائیگی، پاک کی ادائیگی، نماز کے ایک ایک رکن کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی پورے شوق کے اور پوری نیت کے ساتھ اللہ کی ذات کے لیے خالص پڑھی جائے تو برائی اور بے حیائی سے جب روکے گی تو یہ تو بنیادی ٹول ہیں شیطان کے۔ شیطان کے حوالے سے قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جس کا وہ دوست ہوتا ہے اس کو برائی اور بے حیائی میں ڈبوتا ہے۔ تو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کا اس کے پورے حکم کے مطابق اب ہوتا کیا ہے، ہم عموماً جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنرلی بات کر رہا ہوں، تو الحمد شریف جو ہے سورۃ فاتحہ، ہم عموماً پنجابی اس کو الحمد کہتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ میں از بارہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ایسے روانی سے پڑھتے ہوئے درمیان میں رک جائیے اور دوبارہ شروع کیجیے، آپ بھول جائیں گے میں کہاں تھا۔ اس لیے نہیں کہ یاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، عرض کیا کر رہا ہوں۔ تو نماز میں بہترین توجہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ترجمے میں اللہ کے حضور عرض کیا کر رہا ہوں دھیان رہے۔ تو جب آپ حکم کے مطابق اور اس دھیان سے نماز پڑھیں گے تو آپ یقینی طور پر برائی اور بے حیائی سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو شیطان اور کیا کرے گا، برائی اور بے حیائی میں ہی لے کر جانا ہے، اللہ کریم کی حفاظت نصیب ہوگی۔ پھر جو طریقہ ذکر بتایا جاتا ہے یا میں ابھی عرض کروں گا یا اس حوالے سے جو انعقاد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگ جان سے بھی قریب، nearer than your jugular vein۔
آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ نے ایک سوال کیا, میں نے چپ کر کے سنا, سامعین سارے ہیں خاموشی سے سنا, کیوں آپ سوال کر رہے ہیں, آپ تشریف فرما ہوگے, میں اس سوال کے مطابق اپنی جسارت کر رہا ہوں, کم علمی کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جواب دوں. کیوں؟ ہمیں روبرو ہونے کا, ایک دوسرے سے مخاطب ہونے کا, ایک محفل میں موجود ہونے کا احساس ہے, تو اتنا لحاظ ہو رہا ہے. تو بندے مومن کو اپنا آپ جب اللہ کے روبرو اس درجے کا محسوس ہو کہ آپ تو میرے دل میں نہیں جھانک رہے, میں آپ کے دل میں نہیں جھانک رہا, جانے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں یا علم جھاڑ رہا ہوں, جانے آپ نے پوچھنے کے لیے سوال کیا یا صرف سوال مات سوال کیا, دلوں کا حال تو کوئی نہیں جانتا. تو جب بندے مومن کو یہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ میرا لمحہ لمحہ میں لحظہ لحظہ اللہ کے روبرو, تو اس کی کیفیت کتنی پاک اور صاف ہو جائے گی. عمل بعد میں ہوگا, وہ خالص نیت پر جائے گا. اللہ کی یاد کو وابستہ کریں, کیونکہ بندہ جب یاد کرتا ہے اسے قرب کی منازل ملتی ہیں. جب بات اللہ کی یاد کی طرف سے آتی ہے تو یہاں استدعا ہے, وہاں سے عطا آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کرتا ہوں. تو ہمارا یاد کرنا تو استدعا میں آئے گا, دعا میں آئے گا, التجا میں آئے گا. تو جب رب کائنات کی یاد کی بات آئے گی تو وہ یاد فرمائے گا, تو وہ تو عطا میں آئے گا. تو رب کائنات کی عطا نصیب ہو تو حفاظت نصیب ہو رہی ہے. آپ کی طرف سے جی میں نے پوچھا نہیں, کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے تھوڑے سے سوال تو کیے ہیں, میں نے جواب بڑے لمبے لمبے دیے, امید ہے اس میں 2 3 سوال ہو گئے ہوں گے. تو نہیں ہے تو میں آپ کو طریقہ ذکر عرض کرتا ہوں. آپ نے سوال کرنا ہے پوچھ, مائک کے بغیر کرنا تو ایسے مائک کے بغیر پوچھ لیں, میں جب سوال خود دہرا دوں گا. وہ میں یہ دعا کے بعد پھر میں تعویذ لکھ دوں گا. سن رہا بولے. دیکھتے ہیں حالات میں بھی, اور جتنے ورلڈ لیڈرز کی کر لیں یا جتنی بڑی کمپنیز میں جو ان کے لیڈرز ہیں وہ سارے نان مسلم ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا مسلمانوں میں دماغ نہیں ہے اس چیز کا, لیکن ہم اس چیز کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے. ہم اب ہمارا جو وہ میکسیمم پوٹینشیل ہے ہم اس پہ کیوں نہیں پہنچ پاتے, اس کی کیا مطلب ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے مختلف, یہ سوال تھا جی لیڈیز کی طرف سے سوال تھا کہ گلوبلی اگر ہم سٹرکچر دنیا کا دیکھیں تو ویل اسٹیبلش جو سرکل ہے اس میں مسلمان نہیں آتے. یعنی کسی کمپنی کے حوالے سے لے لیں, کسی ملٹی نیشنل جو کمیونٹی ہے اس حوالے سے لے لیں, تو اس حوالے سے ان کا نام کیوں نہیں آتا. تو ہمارا پہلے یہ سوال گزر چکا ہے کہ اصول جو دنیا کے ہیں اس میں نے آپ کو خوراک کی حلال اور حرام خوراک لیکن ہائیجینکلی ٹھیک ہو اس کی بھی ایک مثال دی. اگر آپ ایسے ریکال کریں اس کی بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی. تو ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی بات کی گئی. ریاست مدینہ حیات کا سبب ہے. نام لیا جائے نا ریاست مدینہ, تو جہاں ایک مہک اور خوشبو نصیب ہوتی ہے وہاں سے ایک حیات کا تصور نصیب ہوتا ہے, انصاف کا نصیب ہوتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسے یثرب کہتے تھے, وہاں وبائی امراض نہیں ختم ہوتے تھے. وہ کیا سبب ہے کہ 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر وہ حکم نافذ تھا جو مدینہ منورہ میں قائم کیا گیا, اس کا نافذ ہونا. ہم اچھائی پر بحث کرتے ہیں, اس کے اختیار کرنے سے اب قاصر تو نہیں کہا جا سکتا چونکہ دانستہ ہوتا ہے تو ہم اختیار نہیں کرتے. اب جب آپ ایز اے ہول نیشن لیں یا ایز اے مسلم کمیونٹی لیں تو جہاں جہاں پر بھی کمی بیشی آپ غور فرمائیں وہاں پر نہ قانون کا اطلاق ہوگا اور نہ مساوات ہوگی. ہمارا انتہائی اچھا بچہ, انتہائی لائق بچہ ضائع ہو جاتا ہے. سائنٹسٹ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے پاس یہی فیسلٹی نہیں ہے کہ اسے انگلش آ جائے. حالانکہ سائنس کا تعلق نہ انگلش سے ہے, نہ پنجابی سے ہے, نہ اردو سے ہے. سائنس کا تو ایک اصول سے تعلق ہے.
اسے آپ انگلش کی بجائے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو سمجھ سکتا ہے بچہ، اسے پنجابی میں کر دیں تو سمجھ سکتا ہے، اسے بجائے لکھ کے دینے کہ اس کو ویژولی پڑھا دیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جب سسٹم نہیں بنائیں گے اور اس پر محنت نہیں کریں گے تو دنیا اسباب سے ہے، سبب کا اختیار نہ کرنا پھر نقصان دیتا ہے، اس کے نتائج فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا رہا ہے، ایسا نہیں ہے ہمیشہ ایسا رہا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف اقوام میں، مختلف ادوار میں یہ ایسے رہا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیے گا یہ چیز آپ کو ملے گی، لیکن جس نے بھی رائز کیا ہے اس نے مثبت اصول اختیار کیے ہیں اور انہیں فورسفلی لانچ کیا ہے تو وہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کھانا رکھ دے اور کہ میں نے کھانا نہیں ہے تو پیٹ بھر جائے، تو گفتگو کرتا رہے پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی خوشبو سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں ایک اور پہلو بھی میں عرض کروں گا، ہمارے اختیار میں ہے اپنے حصے کا کام کرنا۔ جب ہم نتائج پر بحث کرتے ہیں تو ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ یہ جو بنیادی ذمہ داری ہے بینگ اے مسلم، یہ ہے ٹو ورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ، پیورلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق اختیار کرنا جو فرمان ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک اچھائی کا عمل شروع ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اگر غور کریں تو پتہ نہیں آپ نے وہ پڑھا یا نہیں، ایک پرائمری سیکشن میں ایک کہانی ہوتی تھی ہمارے ہاں، بارش کا پہلا قطرہ۔ تو وہ بحث ہوتی تھی کہ جو قطرہ ایک گرے گا کیا ہوگا، خشک زمین کی نظر ہو جائے گا۔ لیکن پھر اس کہانی میں جب آگے چلتا ہے تو ایک ایک قطرہ گرتا ہے تو پھر کہتے ہیں صحرا جو ہیں وہ بھی سیراب ہونا شروع ہو۔ تو ہم من حیث القوم جب نتائج پر بحث کرتے ہیں تو پہلے تو ہم اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں، پھر کمزور ہیں تو کمزور لائن میں پیچھے ہوتا ہے، جب وہ لائن میں پیچھے ہوتا ہے تو سارا پریشر اسی پر ہوتا ہے، تو ہم اس نتائج پر بحث کر کے مزید ڈسہارٹ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں عمل صالح اور اچھا کردار اختیار کرتے ہوئے اپنے حصے کی کوشش کر دینی چاہیے۔ نتائج اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس لیے اچھا کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اور میرے لیے جو پسندیدہ عمل ہے وہ اتباع میں، روز معاشر اس کے حضور جا کر جواب دینا ہے جو کچھ اس نے دیا میں نے کہاں صرف کیا، ذہنی استعداد کہاں صرف کی، دیکھنا کہاں صرف کیا، سماعت کہاں صرف کی، وجودی استعداد کہاں صرف کی، تو سارے کا حساب اس کے حضور جا کر ہوگا۔ تو مجھے جو بھی میں عمل کروں میں پیورلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اچھا جی، اب وعلیکم السلام، اب آخری سوال ہے آپ کا۔ سوال میرا نہیں ہے، یہ کمیونٹی کی طرف سے آپ کے لیے درخواست ہے کہ سوال ہے، میرے بہت سارے بزرگ ہیں، اگر یہ سی بی سینٹر یہاں سے موو ہو جاتا ہے تو پارکنگ کا بڑا مسئلہ، تو آپ دعا کریں کہ یہ جو مسئلہ ہے اسی طرح ہو اور یہ سی بی سینٹر ادھر جائے، اور یہ ہمارے بزرگ جمعے کو بہت مسئلہ ہے، تراویح میں بہت مسئلہ ہے، تو پارکنگ ہمارے لیے ایزی ہو جائے۔ تو دعا میں جب دعا کریں گے تو یہ ضرور کریں، ضرور کریں گے۔ عطا اللہ نے فرمانا ہے جی، غفور الرحیم ہے۔ تو میں آپ کو طریقہ ذکر جو ہے اس کا پہلا حصہ، پہلا سبق عرض کرتا ہوں۔ بڑا سمپل، بڑا سادہ، ساتھی اکثر بیٹھے ہیں جو احباب ہیں، نئے تشریف رکھتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ دو حصے ہیں ذکر کے، آپ اپنی سانس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، غور کریں تو دو حصے ہیں، انہیل ہے اور ایکسہیل۔ جب آپ سانس لیں تو خیال کریں خیال میں، کلام میں نہیں، یہ خفی ہے، یہ جاری نہیں ہے، لسانی نہیں ہے، خفی ہے۔ تو جب آپ سانس لیں تو خیال فرمائیں لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ جب آپ سانس ایکسہیل کریں تو خیال کریں لفظ ہو جو باہر آئے اور دل پر آ کر باہر سے ضرب کرے، یہ خیال فرمائیے، انہیل اللہ ایکسہیل ہو۔ اب اگر کہیں سوال یہ ہو کہ الف کھڑا کیوں ہے یا بے کے نیچے نقطہ کیوں ہے تو آپ آتا کی سمجھ نہیں آتی،
لیکن آباتا پڑھ لی جائے تو سمجھ آتی ہے اس سے حرف بنتے ہیں، یہ حروف جو ہیں لفظ بنتے ہیں، لفظ جو ہیں وہ آگے فکر سینٹینسز اور محاورے بنتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے پورا جو ہے کلام وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے لکھا اپنا کنوے کیا جا سکتا ہے میسج۔ اسی طرح جب یہ میں پہلا سبق عرض کر رہا ہوں، تو اگر کسی دوست نے اسے جانچنا ہو تو اپنی سوچ اور عمل کو دیکھ لے، میں کس لیول پر کھڑا ہوں قرآن و سنت کے مطابق، اور جب میں اسے اختیار کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں اور اللہ کی یاد میں لگتا ہوں، پیورلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، میں یہاں بیٹھا ہوں سکھا رہا ہوں، میں بھی چھوڑ دوں نقصان ہوگا، میں غلط کروں گا مجھے اور زیادہ نقصان ہوگا، تو پیورلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کبھی بھی اختیار کر لے، جہاں قرآن و سنت کے ساتھ وہ مطابقت اپنی دیکھ لے، وہاں سے ترقی کرے گا، تنزلی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ یہ اختیار کر سکیں۔ تو میں جو پڑھوں گا تسبیح وہ میرے ساتھ پڑھیے گا، اور 1 آدھ منٹ کے لیے یہ کر لیجئے گا، تو جب آپ یہ پہلا لطیفہ یہاں کر لیں گے تو ایک لنک ڈیولپ ہو جائے گا آپ کا، تو اس کے ساتھ دعا کر لیں گے، اجازت لیں گے۔ آپ کے ابھی چل رہے ہیں؟